السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر یاسودان تسبیح خانہ سے۔ یاسودان قلعہ دیدار سنگھ ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ یعنی کہ ضلع گوجرانوالہ کی میں واقع ہے۔ جو قلعہ دیدار سنگھ ہے یہ حافظ آباد روڈ کے اوپر گوجرانوالہ کے رستے میں آتا ہے۔ آج کا موضوع کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ آج آپ کو ایسے گھر کی ایسی عورت کی حقیقت بتانے لگے ہیں کہ شاید نہ آپ نے کہیں سنی ہو، اور شاید آپ نے کبھی اس کا ملاحظہ کیا ہو۔ یہ جادو تویز کی کہانی ہے جو ایک عورت کے اوپر ہوا، اور وہ کس طرح ہمارے پاس آئی یاسودان تسبیح خانہ میں، اور کیسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے حکم سے اس کو شفا کاملہ اللہ کے حکم سے اس سے عطا ہوئی۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے لیے اور یاسودان تسبیح خانہ کے لیے ہمتاً دعا کیجیے کریں گا جب بھی ہاتھ اٹھائیں، کیونکہ ہمیں دعاؤں کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے، وہ عورت جس کا تعلق قلعہ دیدار سنگھ سے ہی تھا، محلہ محمد پورہ، مگر اس کا گھر اور اس کے نام ان دونوں کو ہم خفیہ رکھیں گے، کیونکہ کسی کی عزت ہماری عزت ہے۔ واقعہ کو شروع کرتے ہیں۔ بڑوں کے لیے محبت اور چھوٹوں کے لیے شفقت، کہ آپ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں اور اخلاقی تعاون کرتے ہیں۔ کچھ ہمارے ایسے دوست احباب جو ہماری دکان جہاں پر ہم بیٹھ کے بالفرض ابھی موجودہ دم کر رہے ہیں، مگر ہماری جگہ مسجد دیدار مصطفیٰ اور دوسرا یاسودان تسبیح خانہ، انشاء اللہ تعالیٰ بفضل اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکت سے انشاء اللہ تعالیٰ ان قریب ابتدائی مراحل پہ پہنچے گا۔ جس عورت کی میں آپ کی گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ محلہ محمد پورہ قلعہ دیدار سنگھ ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ کی ہے۔ اس کے نام کو اور اس کے گھر کو ہم خفیہ رکھیں گے۔ اس عورت کا معاملہ یہ تھا کہ اس عورت کے گھر میں رزق مکمل طور پہ ختم ہو گیا۔ جادو تویز اور جنات کا سایہ، بہت زیادہ ان کے معاملات جادو تویز کے ان کے اوپر عروج پکڑ گئے تھے۔ اور جب پہلی دفعہ ہم ان کے گھر میں گئے، ٹھیک ہے، جب ہم پہلی دفعہ ان کے گھر میں گئے تو 56 جنات ہم نے پکڑی تھی ایک ساتھ۔ ان کا معاملہ کچھ یوں تھا، عورت کی زبانی یہ معاملہ تھا، اس نے بتایا کہ رات کو جنات مجھے پکڑتی ہے اور بعض اوقات وہ ناگزیبہ حرکت بھی کرتی ہیں، اور ہر جنات کے ہاتھ میں میرا ایک ایک جسم کا حصہ ہوتا تھا۔ جیسا کہ ایک ہاتھ کے اوپر الگ جنات کی ڈیوٹی ہے، دوسرے یعنی کہ ہاتھ سے بات کونی تک، دوسرے جنات کی کونی سے شولڈر تک، اور شولڈر سے ناف تک، ناف سے نیچے والے حصے تک، گوڈوں تک، گھٹنوں تک، پاؤں کی گردن، ماتھا، سر، سب کے اوپر الگ الگ جنات کی تھی ڈیوٹی۔ میں نے ان کو جب پہلی دفعہ دم کیا، ان کا چہرہ بالکل گول سوجا ہوا تھا، جسم ان کا سوجا ہوا۔ تو جب میں نے ان کو دیکھا تو میں نے ان کا معائنہ کیا تو جنات کا، جادو تویز کا بہت زیادہ عروج تھا ان کے اوپر۔
جادو کچھ اس طرح سے کیا گیا ہوا تھا اس عورت کے بالوں کو لے کر، ٹھیک ہے، اور میاں بیوی کے آپس، یہ کہ وہ ایک دوسرے کے قریب نہ آئے، ایسا بھی جادو کیا ہوا تھا ان کے اوپر۔ دوسرا خاص طور جو تھا نا، وہ عورت کے بالوں سے ہی جادو کا آغاز ہوا تھا۔ ہم نے ان کے گھر اپنا علاج شروع کیا۔ علاج کے دوران ہم نے بہت کچھ دیکھا۔ ان کے بالکل دوسری منزل پہ صرف ایک کمرہ تھا، اس کمرے کے اندر خالی کچھ نہیں تو نا 56 جنات ادھر ہی رہتے تھے۔ ان جنات کو پکڑا، پھر ہم نے اس جنات کو قید کیا۔ اس عورت کی داستان یہی تھی کہ ہر ایک جنات، میرا ہر ایک اعضاء ہر ایک جنات کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور وہ مجھے اتنا تشدد کرتے تھے، وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو یوں ایسے کھلا چھوڑ کے سوتی تھی۔ اس کے جسم میں آگ لگتی تھی، اتنی گرماہٹ اور اتنی شدت کہ اس کا جی جو ہے نا، اس کا جی اتنا زیادہ للچانا کہ وہ اپنے کپڑوں کو اتارنے کی جو ہے نا وہ توقع رکھتی۔ مگر عورت کی آپ کو پتہ ہے پھر کہ عزت و تحمل ہے کہ اپنے اقتدار پہ ہوتا ہے، اپنی ایک جگہ پہ ہوتا ہے، تو لہٰذا صرف اسی وجہ سے کہ اس کی عزت پامال نہ ہو، اس نے اپنے آپ کو چھپا کر، دبا کر، کنج کر رکھا۔ تو ہم ان کے گھر میں گئے اور اس کو سامنے بٹھایا، گلاس پانی کا رکھا، دم کیا، اس کو دم کیا تو اس کے اندر جنات کی حاضری ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں اور اس کا چہرہ بدلنا شروع ہو گیا۔ اس کے چہرے کی رنگت نیلی اور کالی، اور اس کا جو چہرہ تھا وہ اپنی اصل شکل و شباہت سے ہٹ کر ایک ڈرونی شکل اختیار کر گیا۔ اور یہ میرا پہلا واقعہ تھا کہ ہم نے ایسا معاملہ دیکھا کہ جنات عورت کے اندر آ کے اس نے اس کا شکل کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ بعد میں وہ ہمارے سامنے آئے، ہم نے اس کو دم کیا، پانی پلایا، بار بار دم کر کے بار بار پانی پلائیں۔ جیسے پانی اس کے اندر جاتا، وہ پانی اس کو گرم پانی اور تیز ترین مسالے جات کی طرح اس کو لگتا، اس کے اندر کو چیرتا ہوا اس کے پیٹ میں جاتا، اور وہ روتی اور بلختی کہ پانی جیسے اس کے اندر جاتا تھا، پر مجبوراً ہمیں اس کو پلانا پڑتا تھا، کیونکہ جادو اور تعویذ کی غلاظت اس کے اندر تک گھس چکی تھی، اس کے اثر اندر تک۔ کیونکہ جب جادو اور تعویذ اندر تک گھستا ہے، وہ بیماریوں میں جو ہے نا اس کی اشکال بدلنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ بیماریاں ہو کر پھر ظاہر ہوتا ہے۔ خاص طور جو تعویذ یا جادو ایسا عمل جو کر کر اس کو کھلایا گیا ہو، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر جو بیماری ہیں وہ عروج پکڑتی ہیں، اور الگ بیماری میں، اور جو اختتام ہے نا اس کا کینسر میں جا کے ہوتا ہے، اور کینسر بھی جو جادو تعویذ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اس عورت کو ہم نے دم کیا، اس کی شکل ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، میرے ساتھ میرے والد صاحب بھی تھے، ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس عورت کی شکل اپنی اصل حالت میں آنا شروع ہو گئی تھی۔ اس عورت کا جو چہرہ پھولا ہوا اور گول تھا، وہ اپنے جو اصل اس کی جو شکل تھی، شکل و شباہت تھی، اس میں ایسا ایسا اور سمٹنا شروع ہو گیا۔ 10 سے 15 منٹ کا یہ دورانیہ رہا ہوگا، اس کا چہرہ اپنی اصل شکل میں آ گیا۔ پہلے دن کا اختتام ادھر ہوا، پھر دوسرے دن کا جو اختتام ہے وہ یہاں پر ہوا کہ ہم نے اس عورت کو دوبارہ جب دم کیا، اس عورت نے بتایا کہ اس جنات نے ساری رات میرے سینے کے اوپر وزن دبائی رکھا ہے، تو ٹھنڈے پسینے نکلنے، بخار اس کو اتنا زیادہ ہوتا کہ اس کا جسم آگ کی طرح جل رہا ہوتا۔ یہ جادو جس کے اندر جسم جلتا ہے، یہ جادو انڈیا کا جادو ہے، ٹھیک ہے۔ انڈیا کے اندر آگ کا جادو وسیع پیمانے پہ چلتا ہے، اور یہی جادو جو اسی عورت پر موجود تھا۔ اب اس عورت کے اوپر یہ جادو عروج پہ تھا، ہم نے اس کو دم کیا دوسرے دن بھی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم واپس آئے تیسرے دن جب ہم نے ان کو دم کیا، اور وہ
انہوں نے آگے ہمیں تسبیح خانہ میں بتایا کہ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم سے معاملہ بہت زیادہ بہتر ہے. جنات ان کو نظر نہیں تھی آتی، اور جو جنات ان کو تنگ کرتی تھی، جو ان کو نظر آتی تھی، ہم انہی کے آنکھوں کے سامنے اس جنات کو پکڑا اور جلایا. 2 دفعہ ہم نے ان کو دم کیا اور اس کو چھوڑ دیا. ایک ہفتہ گزرا، دوپہر کا ٹائم تھا، سبزی کاٹ رہی تھی. کاٹتے کاٹتے اس کو بہت زیادہ تھکان اور کمزوری، کندھوں پہ بوجھ، سر پہ بوجھ محسوس ہوا. جا کر وہ لیٹ گئی. تو تھوڑی دیر بعد اس کے میاں کی کال مجھے آتی ہے. کہتے ہیں میری بیوی سبزی کاٹتے کاٹتے سوئی ہے تھکاوٹ کی وجہ سے. میں سر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں. تو تھکاوٹ کی وجہ سے یہ سوئی ہے. میں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی ہے. اس کے دل کی دھڑکن بھی بند ہے. اس کا پورا جسم ٹھنڈا پڑ گیا ہوا ہے. ہونٹ نیلے ہو گئے ہوئے ہیں، نبض چل نہیں رہی، اور ٹھنڈے پسینے اس کو آ رہے ہیں. چہرہ پیلا زرد، ہونٹ کالے. تو میں نے یہ سنا اور میں بہت پریشان ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دل بند ہو، نبض بھی نہیں چل رہی ہے، مگر اس کے باوجود ہونٹ کالے، چہرہ پیلا، اس کے باوجود پسینہ ٹھنڈا. یہ تو اس بندے کی علامت ہوتی ہے جو آخری مراحل میں ہوتا ہے دنیا میں، بستر مرگ پر ہوتا ہے. میں ان کے گھر گیا، بھاگ کر جا کر دیکھا وہ عورت واقعی سی حالت میں تھی. ہونٹ کالے تھے، چہرہ زرد تھا، جسم کے بہت زیادہ ٹھنڈا تھا، ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، ٹھنڈی تریلیاں بھی آ رہی تھی، پسینے کے اندر شرابور تھی. اور سردیوں کے دن تھے، میں نے جا کے ان کو دیکھا. دیکھ کر میں نے ان کو پھر دم کیا. ان کا ہاتھ میں نے پکڑا، الٹا پکڑ کے میں نے دم شروع کیا. جیسے ہی میں سورہ مزمل شروع کی، اس کا جسم حرکت میں آنا شروع ہو گیا. سورہ مزمل کے بعد میں پھر جو ہے چاروں کل اور جو ہے نا سورہ فاتحہ اس کی تلاوت کی. تلاوت کرتے کرتے وہ ساتھ ہی اپنی جو ہے نا اصلی حالت میں آ گئی، اٹھ کے بیٹھ گئی. اس کو پھر گرم چائے دی. تو اس کے بعد دوبارہ اس کے اوپر یہ جو اٹیک تھا، ہر 2 ہفتے بعد، 10-15 دن کے اندر اندر، ٹھیک ہے، 10 دن گزرتے، 10 سے 15 دن، یہ 5 دن کے اندر اسے کو لازمی اٹیک ہوتا تھا. پھر ایسے آہستہ جو ہے نا وہ مہینے میں بعد چلے گئی. پھر ایسے آہستہ معاملہ تھم گیا. لہٰذا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسی عورت جس کا جادو نہایت 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 ہی عروج پر تھا، ہم نے ایسا جادو پہلی دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا. ہم نے پھر اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے حکم سے، اس کے پیارے حبیب کے صدقے، اولیاء کرام کی نظر کرم سے، ہم نے پھر اس کو دم کیے. وہ یس جان تسبیح خانے میں آئی اور اس کو شفا ملی. شفا تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے. ہم تو صرف وسیلہ ہیں ایک چھوٹا سا. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ بھی چاہے کسی کو شفا دے یا نہ دے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہے کہ آج تک یس جدان تسبیح خانہ میں جو بھی ہے بغیر شفا کے لوٹا نہیں. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو علاج کو درمیان میں ہی چھوڑ دیتے ہیں. ان کا کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ بعد میں رابطہ بھی نہیں کرتے. کیونکہ کچھ لوگ ان چیزوں کے اوپر بلیو نہیں کرتے، یقین نہیں رکھتے. تو بس بہت سے لوگوں کے اصرار اور دھکے کی وجہ سے وہ آ جاتے ہیں بیچارے دم کروانے. مگر ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. یہ جادو اور تعویذ دنیا کے ہر کونے میں اور ہر حصے میں پھیلا ہوا ہے. کوئی انسان موجود نہیں ہے ایسا جس کے اوپر ہوا نہ ہو. مگر یاد رہے کہ مسلمان واحد ایسا شخص ہے. حالیہ دنوں میں ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے فرانس کی. عورت تھی، بلیک میجک کی بہت بڑی شیطانی جادو کرنی تھی. اس نے بتایا کہ سب سے زیادہ مشکل جو مجھے جادو کرنے میں ہوتی ہے وہ ایک مسلمان کے اوپر ہے. مسلمان کے اوپر جادو بڑی مشکل سے ہوتا ہے کیونکہ اس کا رابطہ اس کے پروردگار سے، اس کے رب سے، اس کے اللہ کی ذات سے. وہ اپنی زبان میں جو بھی کہہ رہی، لیکن ہمارے تو
اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، وہ پاک ہستی. تو انہوں نے بتایا کہ وہ پاک ذات، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسلمانوں وہ جن کو مانتے ہیں، رابطہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم ان کے دماغ کے اوپر مکمل طور پہ سوار نہیں ہو پاتے. اور یہ ایک اللہ پاک کا فضل ہے، ایک کرم ہے اپنی مخلوق کے اوپر کہ ہم اتنے گناہ گار، اس کے حکموں کو ہم نہیں مانتے، پورا نہیں آتے، مگر اس کے باوجود بھی وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں چھوڑتا نہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پروردگار ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. ہم بے شک اس کی ہر قدم پہ، ہر بات پہ، ہر گفتگو پہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، مگر وہی ایک ذات ہے جو نہ تو برا مانتی ہے، نہ ہمیں برا بھلا کہتی ہے، اور نہ ہمیں ہماری نافرمانیوں کا پھل دیتی ہے. ہاں، کچھ ایسے نافرمانی ہیں جو ہم دنیا میں کرتے ہیں تو اس کا بیج ہمیں دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں ملے گا. لہٰذا جب آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں اس کا پھل آپ کو لازمی ملے گا. جو ڈائریکٹ اس کے ساتھ آپ کے فرض ہیں، تعلقات ہیں، مصیب ہے، سنت ہے، واجب ہے، جو بھی ہے وہ آپ کا اور اس کا معاملات ہے. لیکن جب بندے کی طرف سے حساب کتاب جاتا ہے، معافی نہیں ملتی جب تک ایک انسان دوسرے انسان کو خود معاف نہ کر دے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ایک انسان کو تب تک معافی نہیں ملے گی جب تک دوسرا انسان اس کو معاف نہ کر دے. اور انسان بہت افضل چیز ہے. ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، اتفاق، سلوک اور خلوص سے پیش آئیں، منافقت کو نکالیں، منافقت کو دور کریں، کیونکہ منافقت ہی ہر چیز کی جڑ ہے. ہمارے دلوں سے بھائیوں کی محبت، ماں باپ کی عزت، بڑوں کا ادب، چھوٹوں کی شفقت ختم کر دیتا ہے. باقی ہمیں اپنی دعاؤں میں اور یسوعدان تسبیح خانہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہم فقیر کو بھی اپنی دعا میں لازم یاد رکھیں کہ شفا و کامرانی کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ یوں ہی چلتا رہے. اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمت و فضل و کرم فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.